چینی تاریخوں میں لمبی دیوار کی اصطلاح سیما کیان کے ریکارڈز آف دی گرینڈ ہسٹورین میں ظاہر ہوتی ہے، جہاں اس نے متحارب ریاستوں کے درمیان اور شمال میں بنائی گئی الگ الگ عظیم دیواروں اور پہلے شہنشاہ کی زیادہ متحد تعمیر کا حوالہ دیا۔ چینی کردار، جس کا مطلب شہر اقلا ہے، زمین ریڈیکل اور سوتیاتی کا ایک فونو سیمینٹک مرکب ہے جس کے پرانے چینی تلفظ کو کے طور پر دوبارہ تشکیل دیا گیا ہے۔ یہ اصل میں رینپاٹ کا حوالہ دیتا ہے جو روایتی چینی شہروں کو گھیرے ہوئے تھا اور ان کی متعلقہ ریاستوں کے گرد ان دیواروں کے لیے توسیع کے ذریعے استعمال کیا جاتا تھا۔ آج تاہم یہ اکثر شہر کے لیے چینی لفظ ہے۔ لمبا چینی نام 10,000 میل لمبی دیوار سیما کیان کی ریکارڈز میں اس کی تفصیل سے آیا ہے، حالانکہ اس نے دیواروں کو اس طرح کا نام نہیں دیا۔ ایڈ 493 بک آف سونگ میں فرنٹیئر جنرل ٹین داوج کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں 10,000 میل کی لمبی دیوار کا حوالہ دیا گیا ہے جو جدید نام کے قریب ہے، لیکن یہ نام شاذ و نادر ہی ماقبل جدید دور میں نمایاں ہوتا ہے۔ روایتی چینی میل ایک اکثر فاسد فاصلہ تھا جس کا مقصد ایک معیاری گاؤں کی لمبائی کو ظاہر کرنا تھا اور خطوں کے ساتھ مختلف ہوتا تھا، لیکن عام طور پر انگریزی میل 540 میٹر کے ایک تہائی کے قریب فاصلے پر معیاری ہوتا تھا۔ تاہم 10,000 کا یہ استعمال یونانی اور انگریزی ہزارہ کی طرح علامتی ہے اور اس کا سیدھا مطلب ہے بے شمار یا بے حد۔ دیوار کے پہلے شہنشاہ کے سمجھے جانے والے ظلم کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے کن کے بعد چینی خاندانوں نے عام طور پر دیوار میں اپنے اضافے کو لانگ وال کے نام سے منسوب کرنے سے گریز کیا۔ بیرونی قلعے اور بارڈر وال دیوار کے شاعرانہ اور غیر رسمی ناموں میں پرپل فرنٹیئر اور دی ارتھ ڈریگن شامل تھے، صرف چنگ دور میں لانگ وال ہی کیچ الاصطلاح بن گئے۔ بہت سی سرحدی دیواریں اپنے مقام خاندانی اصل سے قطع نظر انگریزی گریٹ وال کے برابر۔ جنوبی گوبی صحرا اور منگول سٹپ میں دیوار کے حصوں کو بعض اوقات چنگیز خان کی دیوار کہا جاتا ہے، حالانکہ چنگیز خان نے خود کوئی دیوار مستقل دفاعی لائنیں نہیں بنائی تھی۔ موجودہ انگریزی نام ابتدائی جدید یورپی مسافروں کے چینی دیوار کے کھاتوں سے تیار ہوا ہے۔ 19ویں صدی تک دی گریٹ وال آف چائنا انگریزی اور فرانسیسی زبان میں معیاری بن چکی تھی، حالانکہ دیگر یورپی زبانیں جیسے کہ جرمن اسے چینی دیوار کے نام سے پکارتی رہتی ہے۔ چینی پہلے سے ہی 8 اور 5 صدی قبل مسیح کے درمیان بہار اور خزاں کے دور میں دیوار بنانے کی تکنیک سے واقف تھے۔ اس وقت اور اس کے بعد کے متحارب ریاستوں کے دور کے دوران کن، وی، ژا، کیو، ہان، یان اور زونگشان کی ریاستوں نے اپنی اپنی سرحدوں کے دفاع کے لیے وسیع قلعے بنائے۔ تلواروں اور نیزوں جیسے چھوٹے ہتھیاروں کے حملے کو برداشت کرنے کے لیے بنائی گئی یہ دیواریں زیادہ تر پتھر کی بنی تھیں یا تختوں کے فریموں کے درمیان زمین اور بجری کی مہر لگا کر بنائی گئی تھی۔ ہان کی عظیم دیوار یومین گوان کے قریب ممیتو سے لاوڈونگ تک تمام دیواروں میں سب سے لمبی ہے۔ کن کے بادشاہ زینگ نے 221 قبل مسیح میں اپنے آخری مخالفین کو فتح کیا اور چین کو کن خاندان کے پہلے شہنشاہ کے طور پر متحد کیا۔ مرکزی حکمرانی مسلط کرنے اور جاگیرداروں کی بحالی کو روکنے کے ارادے سے اس نے دیواروں کے ان حصوں کو تباہ کرنے کا حکم دیا جنہوں نے اس کی سلطنت کو سابقہ ریاستوں میں تقسیم کیا تھا۔ سلطنت کو شمال سے آنے والے لوگوں کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے، تاہم اس نے سلطنت کی شمالی سرحد کے ساتھ باقی ماندہ قلعوں کو جوڑنے کے لیے نئی دیواریں بنانے کا حکم دیا۔ دیوار کی تعمیر میں تعمیر کرو اور آگے بڑھو ایک مرکزی رہنما اصول تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چینی مستقل طور پر متعین سرحد نہیں بنا رہے تھے۔ تعمیر کے لیے درکار مواد کی بڑی مقدار کو منتقل کرنا مشکل تھا، اس لیے بلڈرز نے ہمیشہ مقامی وسائل کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ پہاڑوں کے پتھروں کو پہاڑی سلسلوں پر استعمال کیا جاتا تھا، جبکہ میدانی علاقوں میں تعمیر کے لیے ریموٹ زمین کا استعمال کیا جاتا تھا۔ کن کی دیواروں کی درست لمبائی اور کورس کی نشاندہی کرنے والے کوئی تاریخی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ زیادہ تر قدیم دیواریں صدیوں کے دوران مٹ چکی ہیں اور آج بہت کم حصے باقی ہیں۔ تعمیر کی انسانی لاگت معلوم نہیں ہے، لیکن کچھ مصنفین کی طرف سے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ کن دیوار کی تعمیر میں لاکھوں کارکنوں کی موت ہوئی۔ بعد میں ہان، شمالی خاندانوں اور سوئی نے شمالی حملہ آوروں کے خلاف اپنے دفاع کے لیے عظیم دیوار کے حصوں کی مرمت، دوبارہ تعمیر توسیع کی۔
غیر ہان نسلی گروہوں نے بھی اپنی سرحدی دیواریں تعمیر کیں۔ ژیانبی کی حکمرانی والے شمالی وی ختان کے زیر اقتدار لیو، جورچین کی زیر قیادت جن اور تنگوت کے زیر قیادت مغربی جا، جنہوں نے صدیوں تک شمالی چین کے وسیع علاقوں پر حکومت کی، سبھی نے دفاعی طور پر تعمیر کی دیواریں، لیکن وہ دوسری عظیم دیواروں کے شمال میں بہت زیادہ واقع تھیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، چین کے خود مختار علاقے اندرونی منگولیا اور خود جدید منگولیا میں عظیم دیوار کا تصور 14ویں صدی میں منگ کے تحت دوبارہ زندہ ہوا، اور تمو کی جنگ میں اورات کے ہاتھوں منگ فوج کی شکست کے بعد منگ پہ در پہ لڑائیوں کے بعد منگول قبائل پر واضح بالادستی حاصل کرنے میں ناکام رہے تھے، اور طویل عرصے سے جاری تنازع نے سلطنت کو نقصان پہنچایا تھا۔ منگ نے چین کی شمالی سرحد پر دیواریں بنا کر خانہ بدوش قبائل کو باہر رکھنے کے لیے ایک نئی حکمت عملی اپنائی۔ صحرائے آرڈوس میں قائم منگول کنٹرول کو تسلیم کرتے ہوئے دیوار نے دریائے زرد کے موڑ کو شامل کرنے کے بجائے صحرا کے جنوبی کنارے کا پیچھا کیا۔ پہلے کی قلعہ بندیوں کے برعکس منگ کی تعمیر مضبوط اور زیادہ وسیع تھی، جس کی وجہ اینٹوں اور پتھروں کے استعمال کی وجہ سے زمین کو کچل دیا گیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق دیوار پر 25,000 واچ ٹاورز تعمیر کیے گئے تھے۔ جیسا کہ منگول حملے وقتہ فوقتہ سالوں سے جاری رہے، منگ نے دیواروں کی مرمت اور مضبوطی کے لیے کافی وسائل وقف کیے تھے۔ بیجنگ کے دارالحکومت منگ کے قریب حصے خاص طور پر مضبوط تھے۔ 1567 اور 1570 کے درمیان کی جیگوانگ نے بھی دیوار کی مرمت اور مضبوطی کی۔ رام ارتھ دیوار کے حصوں کا سامنا اینٹوں سے کیا اور شنہائی گوان پاس سے چنگٹنگ تک 1200 واچ ٹاور بنائے تاکہ منگول حملہ آوروں کے قریب آنے سے خبردار کیا جا سکے۔ 1440-1460 کی دہائی کے دوران منگ نے ایک نام نہاد لاوڈونگ وال بھی تعمیر کی۔ عظیم دیوار کی طرح کام میں لیکن تعمیر میں زیادہ بنیادی، لیوڈونگ دیوار نے لاوڈونگ صوبے کے زرعی مرکز کو گھیرے میں لے لیا، جس نے اسے شمال مغرب سے جورچن منگول اورانگین اور شمال سے جیانزو جوریچنس کی ممکنہ دراندازی سے بچا لیا۔ جبکہ لاوڈونگ دیوار کے کچھ حصوں میں پتھر اور ٹائلیں استعمال کی گئی تھیں، لیکن اس کا زیادہ تر حصہ در حقیقت صرف زمین کی ایک دیوار تھی جس کے دونوں طرف کھائیاں تھیں۔ منگ کے اختتام کی طرف عظیم دیوار نے 1600 کے آس پاس شروع ہونے والے مانچو حملوں کے خلاف سلطنت کا دفاع کرنے میں مدد کی۔ تمام لاوڈونگ کے نقصان کے بعد بھی منگ فوج نے بھاری قلعہ بند شنہائی پاس پر قبضہ کر رکھا تھا، جس سے مانچو کو چین کی سرزمین فتح کرنے سے روکا گیا تھا۔ منچس آخر کار 1644 میں عظیم دیوار کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے، جب بیجنگ پہلے ہی لی زیچینگ کے مختصر عرصے کے لیے شان خاندان کے قبضے میں آ چکا تھا۔ اس وقت سے پہلے منچس نے چھاپا مارنے کے لیے کئی بار عظیم دیوار کو عبور کیا تھا، لیکن اس بار یہ فتح کے لیے تھا۔ شنہائی پاس کے دروازے 25 مئی کو کمانڈنگ منگ جنرل وہ سانگوئی نے کھولے تھے، جس نے مارچس کے ساتھ اتحاد قائم کیا تھا، اس امید پر کہ مارچس کو بیجنگ سے باغیوں کو نکال باہر کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ شان خاندان اور بقیہ منگ مزاحمت، پورے چین پر چنگ خاندان کی حکمرانی کو مستحکم کرنا۔ 13ویں اور 14ویں صدی میں چین یا منگولیا کا دورہ کرنے والے یورپی باشندوں میں سے کسی نے بھی، جیسا کہ جیوانی دی پیونڈیل کارپائن، ولیم آف روبرگ، مارکو پولو، پورڈینون کے اوڈورک اور جیوانی دی مارگنولی نے عظیم دیوار کا تذکرہ نہیں کیا۔ شمالی افریقی سیاح ابن بٹویٹا، جس نے یوان خاندان کے دوران چین کا دورہ بھی کیا 1346 نے چین کی عظیم دیوار کے بارے میں سنا تھا، ممکنہ طور پر وہ چین پہنچنے سے پہلے۔ اس نے لکھا کہ یہ دیوار زیتون جدید کوانژو کی طرف سے 60 دن کا سفر ہے۔ اپنے سفرنامے میں ان لوگوں کے لیے تحفہ ہے جو شہروں اور عجائبات کے بارے میں سوچتے ہیں۔ سفر کی اس نے اسے قرآن میں مذکور دیوار کے افسانوں سے جوڑ دیا، جسے ذوالقرنین عام طور پر سکندر اعظم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ طلوع آفتاب کی سرزمین کے قریب لوگوں کو آجوج اور ماجوج کے وحشیوں سے بچانے کے لیے کھڑی کی گئی تھی۔ تاہم ابن بطوطہ کو ایسا کوئی نہیں ملا جس نے اسے دیکھا ہو یا کسی کو جانتا ہو جس نے اسے دیکھا ہو۔ یہ بتاتا ہے کہ اگرچہ اس وقت دیوار کی باقیات موجود تھیں، لیکن وہ اہم نہیں تھی۔ 16ویں صدی کے اوائل میں یورپیوں کے جہاز کے ذریعے منگ چائنا پہنچنے کے فوراً بعد دوان عظیم کے اکاؤنٹس یورپ میں گردش کرنے لگے،
حالانکہ کوئی بھی یورپی اسے دوسری صدی تک نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ممکنہ طور پر دیوار کی قدیم ترین یورپی وضاحتوں میں سے ایک اور ٹارٹارز کے خلاف ملک کے دفاع کے لیے اس کی اہمیت کے بارے میں جوائڈی باروس کے 1563 ایشیا میں موجود بیانات میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ بینٹو دا گوز، ماٹیو ریچی اور بشپ وان گنزالس دا مندوزا بعد میں 1585 میں اسے فن تعمیر کا ایک شاندار اور زبردست کام کے طور پر بیان کیا، حالانکہ اس نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ 1559 میں اپنی تصنیف اے ٹریٹز آف چائنا اینڈ دا ریجنس میں گیسپر دا کروز دوان عظیم کی ابتدائی بحث پیش کرتا ہے۔ غالباً کسی یورپی کے درحقیقت دوان عظیم کے ذریعے چین میں داخل ہونے کی پہلی ریکارڈ شدہ مثال 1605 میں سامنے آئی، جب پرتگالی جیسوٹ بھائی بینٹو ڈی گوسر ہندوستان سے شمال مغربی جاپاس پہنچا۔ ابتدائی یورپی اکاؤنٹس زیادہ تر معمولی اور تجرباتی تھے، جو عصری چینی تفہیم کے قریب سے آئینہ دار تھے۔ دیوار، اگرچہ بعد میں وہ ہائپربول میں کھسک گئی، جس میں غلط لیکن ہر جگہ یہ دعویٰ بھی شامل ہے کہ منگ کی دیواریں وہی تھیں جو 3 صدی قبل مسیح میں پہلے شہنشاہ نے بنائی تھی۔ پہلی اور دوسری افیون کی جنگوں میں شکست کے بعد جب چین نے اپنی سرحدیں غیر ملکی تاجروں اور زائرین کے لیے کھول دیں تو عظیم دیوار سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ 19 صدی کے بعد کے سفرناموں نے گریٹ وال کی ساکھ اور اساطیر کو مزید بڑھایا۔ دوان چین کو ننگی انسانی آنکھ سے چاند سے نہیں دیکھا جا سکتا، اگرچہ اس افسانے کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے، یہ اب بھی مقبول ثقافت میں پیوست ہے۔ بالوں کو 3 کلومیٹر 2 میل دور سے دیکھا گیا۔ اس افسانے کے قدیم ترین حوالہ جات میں سے ایک جو کہ عظیم دیوار کو چاند سے دیکھا جا سکتا ہے، 1704 میں انگریزی قدیم ولیم اسٹوکلی کے لکھے گئے خط میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسٹوکلے نے لکھا ہے کہ 4 سکور میل 130 کلومیٹر کی اس طاقتور دیوار ہیڈرین کی دیوار کی لمبائی صرف چینی دیوار سے زیادہ ہے، جو زمینی دنیا پر ایک قابل ذکر شکل بناتی ہے اور چاند پر بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس دعوے کا تذکرہ ہنری نارمن نے بھی 1895 میں کیا تھا، جہاں اس نے کہا تھا کہ اپنی عمر کے علاوہ اسے چاند سے نظر آنے والی دنیا پر انسانی ہاتھوں کا واحد کام ہونے کی شہرت حاصل ہے۔ مریخ پر اور نہروں کا مسئلہ اس میں نمایاں تھا۔ 19 صدی کے اواخر میں، اور شاید اس عقیدے کا باعث بنے کہ لمبی، پتلی چیزیں خلا سے نظر آتی ہیں۔ اکتوبر 2003 میں چینی خلاباز یانگ لیوئی نے کہا کہ وہ چین کی عظیم دیوار کو نہیں دیکھ سکے تھے۔ اس کے جواب میں یورپی خلائی ایجنسی ESA نے ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں بتایا گیا کہ 160 اور 320 کلومیٹر 100 اور 200 میل کے مدار سے گریٹ وال ننگی آنکھ سے نظر آتی ہے۔ تصویر دراصل بیجنگ میں ایک دریا کی تھی۔